بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ولاگ ہے اس کے اندر ہم اپڈیٹس بھی بتائیں گے آپ کو۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی یہ کس مرحلے پہ 20 دن کے بعد کھڑی ہے، اور 20 دن کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ ایران کس طرح سے جیت رہا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ایران کو اس جو ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی جس میں کہ اب پوری دنیا اور خاص کر کے امریکہ جو ہے وہ ٹریپ ہو چکا ہے، وہ اس میں کس طرح سے پھنس گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ ایران ایک چھوٹا ملک ہے، کمزور ملک ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہے بھی۔ اس کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں بھی بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اس کے خلاف ایران کس طرح سے کوئی جنگ لڑ سکے گا، لیکن پچھلے 20 دن کی جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران جو سپر پاور ہے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 20 دنوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تقریباً تبدیل ہو چکا ہے۔ اور میں خود یہ بات نہیں کر رہی، میں آپ کو انالیسس اور اس کی بنیاد اور جو خبریں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ انالیسس میں آپ کے سامنے اب رکھ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے جو حالیہ اٹیک کیے ہیں اس میں ان کی جو دفاعی برتری ہے وہ کس طرح سے ثابت ہوئی ہے، اور وہ کل بھی جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ جدید قسم کے میزائل جو استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی ان کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں، خاص کر کے معاشی پہلو ہے، اس کا دفاعی پہلو ہے، اس کا جو اس جنگ کا جو اس وقت تک جو ایک سائیکولوجیکل پہلو ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو پہلے دفاعی پہلو کے اوپر اگر ہم آئیں تو بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب تک امریکہ کے 16 طیارے جو ہے وہ ایران نے مار گرائے ہیں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ امریکہ کی جو ایک ایئر فورس یا جو ان کی فضائی برتری تھی وہ پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی تھی۔ ان کے F-35 تک طیارہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 16 ان کے جو طیارے ہیں ان کا مار گرایا جانا، ان کا بحری طیارہ ان کا مار گرایا جانا، بحری طیاروں کے اوپر جو اس کا نقصان ہونا۔ پھر اسی طرح سے کل ہمارے پروگرام پہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو $200 بلین جو ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ اسی طرح سے $2000 ٹریلین کا ان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ فگرز جو ہیں یہ اس وقت کیلکولیٹ کیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور ایران نے ایک ہی وقت میں اپنی ایک لانگ ٹرم بنیاد کے اوپر جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کی بنیاد پہ نہ صرف امریکہ کو بلکہ اس ریجن کی جتنی بھی قوتیں تھیں ان سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ معاملات رکھتی ہوں، لیکن جو ایران کی دفاعی صلاحیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو الفتح 2 ہے وہ 15 مارچ کو اس کا استعمال کیا گیا۔ یہ جو الفتح 2 ہے اس نے جو 10 مختلف جو انٹرسیپٹرز تھے ان کو ڈیسیو کیا اور اپنے اہداف کے اوپر یہ پہنچا۔ اسی طرح سے جو الفتح 3 ہے وہ بھی فتح 3 کے نام سے جو میزائل ہے، یہ 15 انٹرسیپٹرز کو اس نے ڈیسیو کیا اور 15 مختلف اہداف کے اوپر گیا ہے۔ یہ وہ میزائل ہے جس کے ایک ہی وقت میں مختلف اس کے اندر سے جو ہیں وہ بوم نکلتے ہیں، اور یہ وار ہیڈ 15 وار ہیڈز جو ہے یہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو ایک برتری جو میزائل کے اعتبار سے ہے، اور جو جدید وارفیئر ہے جس میں کہ ڈرونز ہیں، جس میں کہ جو کشتیوں کی جو سوئسائڈل کشتیاں یعنی خودکش جو کشتیاں ہیں بحری بیڑوں کے حوالے سے، وہ ایران نے اپنا جو ہے اس کے اوپر اپنی برتری جو ہے وہ اب تک ثابت کی ہے، اور صرف امریکہ کے نہیں، اسرائیل کے نہیں، بلکہ کویت، بحرین، سعودی عرب اور جو دیگر ممالک ہیں ارد گرد کے، ان کے اوپر بھی ایران نے بہت، اور UAE پہ خاص کر کے انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں جو ہے وہ اپنے حملے کیے ہیں۔ یہ ان کی دفاعی برتری ہے۔ دوسری جو ان کی برتری ہے وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک اسٹریٹ آف ہرمز جس میں سے مختلف جو ایک 35 کلومیٹر کی پٹی ہے جہاں سے نیرو طریقے سے جو ہے وہ جہاز گزرتے ہیں، اور یہ اس کی بنت ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر سے جو جہاز ہے وہ اس کو مڑنے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ نکلنے کے لیے ایک باقاعدہ وقت لگتا ہے، اور وہ پورا کا پورا جو ایریا ہے یا جو وہ ریجن ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ اس نے بارودی سرنگیں بچھائی
بتائی جا چکی ہیں اس معاملے کے اوپر امریکہ جیسی سپر پاور نیٹو اور یورپین ملکوں سے انکار سن چکی ہے. جاپان نے بھی انہوں نے کل بات کی ہے مگر جاپان نے بھی ان کو حوصلہ افزا جواب نہیں دیا ہے. لہٰذا ایک اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس نے جو پوری دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح وہ ابھر کے سامنے آئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہے. اور یہ ابھی تک ایران کے ہاتھ میں ہے, اس کو امریکہ نہیں کھلوا سکا. گو کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں جو کہ اسپٹنک نے بھی, جو کہ روسی ایجنسی ہے, نیوز ایجنسی, اس نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ اور 2000 کے قریب جو مرینز ہیں, 2200 کے قریب وہ لے کے کچھ جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس ریجن کے اندر فوٹس آن گراؤنڈ یعنی کہ زمینی فوج کو بھیجا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اس بات کو سے انکار بھی کیا ہے کہ ان کی زمینی فوج جو ہے یہاں پر آ رہی ہے, یعنی اس خطے کے اندر آ رہی ہے. ہاں البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, وہ مستقل جو ہے کبھی جاپان, کل جیسے جاپان کی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات تھی, اس میں انہوں نے ان کے اوپر زور دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کریں. وہ نیٹو کے ممالک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور نیٹو کے ملک جو ہیں وہ پہلے تو انکار کر چکے تھے, لیکن اب چند ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن بہرحال ابھی یہ بہت ہی زیادہ ارلی ہوگا کہ اگر ہم اس کے اوپر اب بات کریں. اچھا, پھر جو ایران ہے اس نے کویت کے جو ریفائنریز ہیں اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, قطر کی ریفائنری کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں. اور راس لفان جو توانائی کمپلیکس ہے اس پر حملہ, قطر کی LNG برآمدات میں 17% کمی جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے. سالانہ $20 ارب کا نقصان قطری وزیر کا کہنا ہے کہ یہ اس کا ہو چکا ہے. اور یہ جو راس لفان ہے یہ تنصیب قدرتی گیس اس کی برآمدی جو صلاحیت ہے اگلے 5 برسوں میں 17% کم ہو جائے گی, جس سے ملک کو سالانہ آمدنی میں $20 ارب کا نقصان ہوگا. صنعتی جو پروسیس یونٹس ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہوئے قدرتی گیس کو بہت کم درجہ حرارت پر ٹھنڈا کر کے LNG تیار کی جاتی ہے. اور قطری وزیر کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں سے پلانٹ کی 14 ٹرینز میں سے جو ہیں وہ 2 کو نقصان پہنچ چکا ہے. پھر جو سعودی عرب کے اندر جو ظاہر ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ ہے. کویت, بحرین, ان کے جو مختلف تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ, اس کے اوپر ایک ہی وقت میں ایران کے جو مختلف حملے ہیں اس نے بہرحال عرب ممالک کو یہ سوچنے پہ ضرور مجبور کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کب تک چلتا رہے گا. اسرائیل کو جو نقصان ہوا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میزائل کی رینج کے اندر ہے اور اس کو ان کے جو آئرن ڈون سسٹم ہے جو کہ $20 بلین کا سسٹم ہے وہ بھی اس کو الفتح 2 اور 3 کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکا. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی سیکیورٹی ہے, اور پھر اب نتنیاہو نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک پائپ لائن عرب ملکوں تک پھیلانا چاہتا ہے یا ڈالنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے جو کہ تیل کی ہو, اور بائی پاس کرنا چاہتا ہے ایران کو بھی, اور اس میں یہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اصل میں تو یہ گریٹر اسرائیل ہے جس کے منصوبے کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ کام کر رہا ہے, بھلے وہ گیس پائپ لائن کی اب بات کرے یا دیگر چیزوں کی بات کرے, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اپنے اسی منصوبے کے اوپر عمل کر رہا ہے, اور اسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ لبنان کے اوپر حملہ کر رہا ہے, اور لبنان کی ایک پوری جو اسٹرپ ہے اس کو وہ بفر زون کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے, اور مستقل جو ہے وہ ساؤتھ بیروت یا ساؤتھ لبنان جو ہے جو کہ شیعہ ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے, اور وہی اس کے منصوبے کی یعنی حزب اللہ کو ختم کرنا اور اس کو ایک اپنے جو ایکسپینشنزم ہے, جو اس کی ایک توسیع پسندانہ سوچ ہے, اس کو وہ قبضے والی اس کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے ظاہر ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے اندر بزی ہیں, وہ اس بات کو اگنور کر رہے ہیں جو لبنان کے اندر ہو رہا ہے. لبنان میں اس وقت جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسرائیل جو ہے وہ یعنی ادھر انگیج کر کے پوری دنیا کو وہ ایکسپینشنزم وہاں پہ کر رہا ہے, اور لبنان کے اوپر قبضہ کرنے کی سوچ جو ہے اس کو وہ رکھے ہوئے ہے. اچھا, پھر جو اسی طرح سے اگر ایران کی ایک اور آپ دیکھیں کہ جو ان کی کامیابی ہے اس کو ولی نصر نے ایک بہت زبردست تجزیے میں اپنے پیش کیا, اور ولی نصر یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کی اب تک کی پالیسی ہے اس کو ولی نصر ایک بہت بڑا نام ہے, اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو ان کی پیسز ہیں یا جو ان کا انالیسز ہے وہ بڑا اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے, اور
اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ موزیک پالیسی جو ہے وہ ایران اختیار کیے ہوا ہے، اور موزیک پالیسی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں، ملٹیپل ان کی لیئرز ہیں جو کہ لیڈرشپ کی بھی ہیں، اور ان کو ان کی لیڈرز کے ان کے شہادت کے باوجود جو ہے ان کے لیڈرز جو ہیں وہ یعنی لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ کام کرتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ملٹیپل لیئرز بھی ہیں، اور ایران کی جو طویل منصوبہ بندی ہے جنگ کی وہ اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے۔ تو اس کو اسی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو ریجنل اور انٹرنیشنل جو کرائسس ہے جس کا کہ میں نے ذکر کیا دفاعی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، کہ ان کو ایک کرائسس کا اس وقت سامنا ہے پوری دنیا کو، انرجی کرائسس کا، اور تیل کی اور گیس کی قیمتیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کافی آگے بڑھ چکی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انرجی کرائسس ہے اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ لوگوں کے لیے، خاص کر کے ان معیشتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے اس میں جو کمزور معیشتیں ہیں، پاکستان بھی ان میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو گیس تنصیبات کے حملوں کے بعد جو خام اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس میں برنٹ خام تیل کی قیمت 119 جبکہ جو ڈالر فی بیرل تک آ گئی ہے، اور $106 فی بیرل پر تیل کی فروخت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ WTI کی قیمت جو ہے وہ $93 سے زائد ہو گئی ہے۔ یورپ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمتیں تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، اور امریکی اخبار کے مطابق انہوں نے جو UAE ہے اس کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی ہے، اور یہ تقریباً $5.6 ارب کے جو پیٹریاٹ میزائل اور $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر اس میں جو ہے وہ شامل کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ UAE جو کہ جس نے کہ حامی بھری ہے کہ وہ اس جنگ میں ساتھ ہوں گے، وہ اب ان کے اوپر اٹیک کریں گے، اور 1.3 ارب کے جو جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی، تاکہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ کر سکیں۔ اس وقت تک پورے جو متحدہ عرب امارات ہوں یا پھر عرب ملک ہوں، ان کے کسی کے پاس بھی جو ہے وہ انٹرسیپٹرز تو موجود ہیں لیکن میزائل ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرف جا رہا ہے۔ پھر ایرانی صدر جو ہے انہوں نے امریکی جارحیت اور کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کے رہنما شہید ہوئے ہیں وہ بین الاقوامی اس کو جو یعنی اس کے اوپر انہوں نے اپنا اسٹرانگ رد عمل دیا ہے، اور کہا ہے کہ دنیا کے قانونی نظام کو جو ہے وہ ایران کے خلاف جو امریکی جارحیت ہے وہ دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گی، اور کہا خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری اس بحران کے خلاف مضبوطی سے کھڑی نہ ہوئی تو اس شعلے کی آگ بہت دور تک جائے گی۔ تو ایک تو ایران جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے اس وقت تک ابھی تک یعنی 20 دنوں کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، وہ مستقل وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سوال پہلے دن ہوا تھا کہ وہ سسٹین کر پائے گا یا نہیں، ابھی تک وہ سسٹین کر پا رہا ہے، اور وہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک طویل جنگ تک لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس دوران جو اس کی دفاعی اسٹریٹجی ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ لیڈرشپ کے جانے کے باوجود ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے۔ کل علی لاریجانی کی جگہ جو ہے وہ ایک اور ان کے جو پرانے ایک بہت ہی زبردست کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑے ایک برین ہیں، انہوں نے ان کو ریپلیس کیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ان کے جو علی خامنائی کی جگہ مجتبیٰ خامنائی آ چکے ہیں، ان کی لیڈرشپ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو پھر جو اس وقت ریجنل پاورز ہیں وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں، اور اس کی انڈر پریشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جتنا نقصان گلف ریاستوں کو ہو رہا ہے، مثلا یہ کہ اسٹیٹ آف ہرموز کے ذریعے سے ان کو پانی یا شہ خردنوش اور یہ سب جو معاملات تھے وہ ان کے یہاں سے ہی ہوتے تھے، اور اب ان کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور ایک پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اس کے اوپر اس جنگ میں شریک ہوگا یا نہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے میں کوئک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اس جنگ کے اندر تاحال ایسے لگتا ہے کہ شریک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ
یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میڈیشن بھی کروا رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان وہ واحد ریاست ہے جس نے کہ گارنٹی دی تھی کہ سعودی عرب کے جو بیسز ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے، اور ایران نے پھر اس کو جو ہے اس پہ ریسٹرینٹ شو کیا تھا۔ ایران نے آج بھی کہا ہے کہ ارامکو کے اندر جو حملہ ہوا تھا وہ ایران نے نہیں کیا تھا، اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ ظاہر ہے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے اس کا ایک بہت ہی نمایاں کردار ہے، عرب ممالک کے اندر بہت نمایاں کردار ہے، اور ابھی تک لگ ایسے نہیں رہا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی اور کی جنگ میں جائے گا۔ البتہ پاکستان کے اندر جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، ان کو ضرور کنٹین کرنا چاہیے، خود کو کنسٹرین کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں۔ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ ایک عام ریاست میں اور نیوکلیئر ریاست میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے دشمنوں کا پتہ ہے۔ پاکستان کو اسرائیل اور انڈیا کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، جو افغانستان کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی پتہ ہے۔ ہمارے دو بارڈرز کسی صورت بھی انسیکیور نہیں ہو سکتے، ایک افغانستان کا ہے، تیسرا بارڈر ہمارا جو ہے وہ دوسرا انڈیا کا ہے، اور تیسرا اگر ایران کا بھی ہو گیا تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی یہ پوزیشن جو ہے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے، لہٰذا پاکستان کیا کرے گا آنے والے دنوں میں، وہ ایک برج کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، وہ ان تمام ملکوں کے درمیان میں، عرب ملکوں کے درمیان میں، اور جب یہ جنگ ختم ہو تو عرب ملکوں کی جو سیکیورٹی کا ایک معاملہ ہے، یعنی ان کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوگی، اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ آپ کے سامنے ہم نے تبصرہ تجزیہ پیش کیا خبروں کی بنیاد کے اوپر۔ آپ ہمارا ولاگ دیکھیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ آپ کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔